کالج کی پرشور راہداری میں ارشما اپنی سہیلیوں کے درمیان کھڑی ہاتھ ہلا ہلا کر کسی گہرے راز سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرارت کی وہ چمک تھی جو عام طور پر کسی بڑی آفت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے دیکھا ہے آج ہٹلر پروفیسر کی کڑک استری والی سفید شرٹ کے کالر سے ذرا اوپر ان کی گردن کی دائیں جانب وہ گہرا سرخ نشان؟ ارشما نے آواز نیچی کر کے پراسرار انداز میں کہا تو سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ لگتا ہے رات بھر اپنی بیوی کو سونے نہیں دیتے، تبھی تو آج کلاس میں اتنے اکھڑے اکھڑے اور تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ارشما کی اس بے باک بات پر اس کی سہیلیاں بے اختیار ہنس پڑیں، مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس خروس پروفیسر کاظم کا وہ مذاق اڑا رہی ہے، ارشما خود اس کی منقوہ بیوی ہے۔ ارشما کی بڑی بہن عائزہ کے عین نکاح والے دن بھاگ جانے پر خاندان کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے ارشما کو قربانی کا بکرا بنا کر کاظم کے نکاح میں دے دیا گیا تھا، اور کاظم نے پہلی ہی رات یہ واضح کر دیا تھا کہ کالج میں ان کا رشتہ ایک استاد اور شاگرد سے زیادہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ارشما نے جیسے ہی اپنی بات ختم کر کے کہکا لگایا، اسے اپنے پیچھے ایک سائے کی موجودگی اور فضا میں اچانک پیدا ہونے والی برفانی سردی کا احساس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو سامنے پروفیسر کاظم کھڑے تھے۔ ان کی عقابی نظریں ارشما کے چہرے میں پیوست تھیں اور جبرِ سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ ارشما کی ہنسی اس کے حلق میں ہی منجمد ہو گئی۔ کاظم نے ایک لفظ کہے بغیر نہایت غصیلی نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت دھیمی مگر خطرناک آواز میں سرگوشی کی، سونا مت ارشما، کیونکہ آج کی رات میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا جو تم نے کالج کی راہداریوں میں نہیں پڑھا، اور ایک ہفتے بعد تم خود سب کو بتاؤ گی یہ کاظم سر کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مخصوص رعبدار انداز میں آگے بڑھ گئے، جبکہ ارشما کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور اس کا پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی کی خاموشی ارشما کے اعصاب پر بوجھ بننے لگی۔ وہ اپنے کمرے کے بیڈ پر سمٹی بیٹھی مسلسل گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے اس کی موت کا پیغام لگ رہی تھیں۔ جیسے ہی کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا، ارشما کا دل زور سے دھڑکا۔ کاظم اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر وہی روایتی پروفیسر والی سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی وحشت اور خمار تھا جس نے ارشما کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اسے میز پر پھینکا اور سیدھا ارشما کی طرف بڑھا۔ ارشما نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر کاظم نے بجلی کی تیزی سے اس کی نازک کلائی کو اپنی فولادی گرفت میں جکڑ لیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری گردن کے نشانات پر تبصرے کرنے کا؟ کاظم نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔ اس کے وجود کی تپش ارشما کے حواس مختل کر رہی تھی۔ تم نے کالج میں سب کے سامنے میری مردانگی اور میری نجی زندگی کا تماشا بنایا، اب اس کی قیمت تو چکانی ہی پڑے گی۔ کاظم کی آواز میں دبی دبی سی جنونیت گرج رہی تھی۔ اس نے ارشما کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر دیوار سے لگا کر جکڑ لیے اور اپنے لب اس کے کان کے پاس لے گیا۔ ارشما کی تیز چلتی سانسیں اور اس کے جسم کی تھر تھراہٹ کاظم کے اندر چھپے اس مرد کو بیدار کر رہی تھی جسے اس نے اب تک ضبط کی زنجیروں میں باندھ رکھا تھا۔ کاظم نے اپنے لب اس کے گال کی نرمی پر ٹکائے اور سرگوشی کی، آج رات کوئی رعایت نہیں ہوگی ارشما، آج تمہارا شوہر تمہیں وہ لو بائٹ دے گا کہ تم کل کالج جانے کے قابل نہیں رہو گی۔ ارشما نے مزاحمت کی کوشش میں اس کے سینے پر ہاتھ مارے، مگر کاظم کے کثرتی وجود کے سامنے وہ ایک نازک کلی کی طرح بے بس تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کاظم کی گرفت اب سزا سے زیادہ حق جتانے والے لمس میں بدل رہی ہے جو اسے ایک اندیکھی گہرائی میں لے جا رہا تھا۔ حویلی کے صحن میں شہنائیوں کا شور اور مہمانوں کی گہما گہمی عروج پر تھی۔
ہر طرف زرق برق لباس اور خوشبوؤں کا ہجوم تھا، مگر ارشما کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی کروٹیں لے رہی تھی۔ عائشہ آپی کے نکاح کا وقت سر پر تھا اور مائیوں والے کمرے میں کھڑی ارشما بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں سے اب تک دلہن کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اچانک تایا ابا کے غصیلی دھارے نے پورے گھر کی رونق کو جیسے برق لگا دی۔ معلوم ہوا کہ عائشہ نکاح سے چند منٹ پہلے پچھلے دروازے سے اپنے کسی پسندیدہ شخص کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ لمحوں میں خوشی کا گھر ماتم گدے میں بدل گیا تھا۔ خاندان کی ناک مٹی میں ملنے کا خوف بڑوں کے چہرے پر عیاں تھا اور سامنے والے کمرے میں پروفیسر قاسم اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھا اس بے عزتی سے بے خبر تھا۔ تایا ابا اور ارشما کے والد نے سر جوڑ کر فیصلہ کیا اور پھر سب کی نظریں صوفے پر بیٹھی سہمی ہوئی ارشما پر آ ٹھہری۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس خروس اور جلے ہوئے ہٹلر پروفیسر سے نکاح کیوں کروں؟ ارشما نے تڑپ کر جواب دیا جب اسے بتایا گیا کہ اب عائشہ کی جگہ اس سے دلہن بننا ہے۔ وہ تو زندہ جلا دینے والا انسان ہے۔ کالج میں اس کے نام سے پرندے پر نہیں مارتے۔ میں اپنی زندگی اس ظالم کے نام نہیں کروں گی۔ ارشما نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے دو ٹوک انکار کیا، مگر تایا ابا نے اس کے سامنے اپنی پگڑی رکھ دی۔ ارشما بیٹی، اگر آج تم نے انکار کیا تو تمہارے باپ کا سر معاشرے میں کبھی نہیں اٹھے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ لوگ ہمیں تھو تھو کریں؟ والد کی بھیگی آنکھوں اور تایا ابا کے اس ایموشنل بلیک میل نے ارشما کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بیچاری جو بھی زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی، اپنوں کی عزت کی خاطر اس عقابی نظروں والے پروفیسر کے نام ہونے پر مجبور ہو گئی۔ سرخ بھاری جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے ارشما جب قاضی کے سامنے بیٹھی تو اسے اپنے برابر میں بیٹھے قاسم کے وجود سے اٹھنے والی رعب دار خوشبو نے مزید ہراساں کر دیا۔ قاسم کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے اسے اس تبدیلی سے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو یا شاید اس کے اندر بھی غصے کا طوفان پل رہا تھا۔ قبول ہے کہتے وقت ارشما کی آواز لرز رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہی ہے۔ نکاح ہوتے ہی قاسم نے ایک سرد نظر ارشما کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی اور بغیر کوئی لفظ کہے اٹھ کر باہر چلے گیا، جیسے وہ بھی اس رشتے کو صرف ایک بوجھ سمجھ رہا ہو۔ رخصتی کے وقت جب ارشما قاسم کی گاڑی میں بیٹھی تو حویلی کی روشنی اسے دھندلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ جو شخص کالج میں ایک غلطی پر طالب علموں کو معاف نہیں کرتا، وہ بھاگ جانے والی دلہن کی بہن کو اپنی زندگی میں کیسے برداشت کرے گا؟ گاڑی کی بند کھڑکیوں کے پیچھے قاسم کی خاموشی ارشما کا دم گھونٹ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے قاسم کی طرف دیکھا جو نہایت مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کے جبڑے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ کتنا غصے میں ہے۔ ایک بات کان کھول کے سن لو ارشما، قاسم کی بھاری اور سرد آواز نے گاڑی کے سناٹے کو چیرا۔ یہ نکاح صرف خاندانوں کے دباؤ میں ہوا ہے۔ کالج میں میرا رعب اور میری شخصیت پر اس رشتے کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ وہاں تم صرف میری اسٹوڈنٹ ہو اور گھر میں۔ وہ رکا اور ارشما کی طرف دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ دی۔ گھر میں تم میری وہ قیدی ہو جسے اپنی ہر نادانی کا حساب دینا ہوگا۔ ارشما کا دل دہک سے رہ گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس ہٹلر پروفیسر کے ساتھ زندگی گزارنا کسی آگ کے دریا کو پار کرنے جیسا ہے۔ حویلی کے اس تاریک اور بھاری فرنیچر والے کمرے میں داخل ہوتے ہی ارشما کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ کمرہ بالکل قاسم کی شخصیت کا عکس تھا، منظم، سرد اور رعبدار۔ سنا تھا کہ قاسم اپنے کمرے میں کسی پرندے کو بھی پر نہیں مارنے دیتا، مگر آج وہ اس کی منقوہ بن کر یہاں کھڑی تھی۔ دیوار پر لگی قاسم کی ایک بڑی سی پورٹریٹ اسے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس میں اس کی عقابی آنکھیں اور
تراشیدہ بیئرڈ اسے مزید ہٹلر ثابت کر رہی تھیں۔ ارشما نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا جائزہ لیا اور بیڈ کے ایک کونے پر اپنی بھاری ساڑی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور قاسم اپنی شیروانی اتارتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ابھی تک یہ وزنی لباس پہن کر کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ اور چینج کر لو۔ مجھے کمرے میں بکھرا ہوا سامان اور اضافی نمائش پسند نہیں۔ قاسم نے اپنی مخصوص کھڑوس آواز میں اسے ٹوکا۔ ارشما جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی اس کی اس روک ٹوک پر جھنجھلا گئی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں معصومیت بھر کر قاسم کی طرف دیکھا اور نہایت بے وقوفی سے بولی، چینج تو میں کر لوں گی پروفیسر صاحب، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس ساڑی کے پیچھے والے ہک مجھ سے نہیں کھل رہے۔ اب کیا میں اس بھاری بھرکم محل جیسے کپڑے میں ہی سو جاؤں یا پھر آپ اپنی پروفیسر والی عقل استعمال کر کے میری مدد کریں گے؟ ارشما کی اس بے باک اور نادان بات پر قاسم کا ہاتھ اپنی قمیض کے برتنوں پر ہی رک گیا اور اس کا چہرہ غصے اور حیرت سے تمتما اٹھا۔ قاسم نے ایک گہرا سانس لیا اور چند قدم چل کر اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کے وجود کی تپش ارشما کی پشت کو جھلسا رہی تھی۔ تمہیں ذرا برابر بھی تمیز نہیں ہے کہ ایک مرد سے جو اب تمہارا شوہر ہے اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتیں۔ قاسم کی آواز میں دبی دبی سی غصیلی لرزش تھی۔ ارشما نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور معصومیت کا وہ چھکا مارا جس کی قاسم کو امید نہ تھی۔ تمیز تو میں کالج میں سیکھ لوں گی سر، ابھی تو بس یہ بتا دیں کہ کیا آپ میری پیٹھ کے ہک کھولیں گے یا میں تایا ابا کو بلاؤں؟ آخر وہ میرے والد جیسے ہیں۔ ارشما کی یہ انتہائی بے وقوفانہ اور شرمناک بات سن کر قاسم جو پہلے غصے میں تھا اب شرم اور جھنجھلاہٹ سے پیروں سے لے کر سر تک سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے میں ارشما کا کندھا پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور دھاڑا، خاموش ہو جاؤ ارشما، تایا ابا کو بلاؤ گی؟ عقل گھاس چرنے گئی ہے تمہاری؟ یہ ایک میاں بیوی کا کمرہ ہے، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں جہاں تم اپنی نادانی کا ڈھنڈورا پیٹو۔ قاسم کا پارا ساتویں آسمان پر تھا۔ اس نے اپنے زور سے ڈپٹا اور بیڈ سے دور ہٹنے کا اشارہ کیا۔ خبردار جو اب کوئی لفظ بولا، چپ چاپ واش روم جاؤ اور جیسے بھی ہو خود مینیج کرو ورنہ میں تمہیں اسی وقت کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ قاسم کی کڑکدار آواز نے ارشما کو سچ مچ ڈرا دیا تھا۔ وہ اپنی ساڑی سنبھالتی ہوئی تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی جبکہ پیچھے کھڑا قاسم اپنی پیشانی سہلا رہا تھا کہ اسے زندگی بھر کے لیے کس نمونے سے پالا پڑ گیا ہے۔ ارشما واش روم کے دروازے کے پیچھے دبک کر کھڑی اپنی تیز سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قاسم کی اس دھاڑ نے اس کے دل کی دھڑکنیں بند کر دی تھیں۔ اس نے جیسے تیسے جدوجہد کر کے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالا اور جب وہ باہر نکلی تو اس نے ریشمی سفید نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس کے گیلے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وضو کے پانی کی تازگی تھی۔ قاسم بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی نظریں ارشما کے ہر قدم کا تعاقب کر رہی تھیں۔ ارشما نے دبے دبے قدموں کی دوسری طرف جانے کی کوشش کی کہ اچانک قاسم نے کتاب ایک طرف پٹکی اور بجلی کی تیزی سے جھپٹ کر ارشما کا بازو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ قاسم کی آواز میں اب وہ غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی مردانہ وحشت تھی جس نے ارشما کے پور پور میں سنسنی دوڑا دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ارشما کو اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ قاسم نے اس کے ریشمی بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر پیچھے کی طرف جھکایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک سکے۔ تمہاری وہ ہمت کہاں گئی ارشما جو تایا ابا کو بلانے کی دھمکیاں دے رہی تھیں؟ قاسم نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر سرگوشی کی کہ اس کی گرم سانسیں ارشما کے لبوں کو جھلسا رہے تھے۔ ارشما نے گھبرا کر اس کے مضبوط شانوں پر ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے دھکا دیا مگر قاسم کی گرفت بالوں پر مزید سخت ہو گئی۔ چھوڑیں، چھوڑیں مجھے قاسم صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں بدتمیز ہوں، پھر اب کیوں اتنے قریب آ رہے ہیں؟ ارشما نے ہمت جمع کر کے جواب دیا مگر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ قاسم کے لبوں پر ایک شفقانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ارشما کی کمر کے گرد اپنا
دوسرا ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے ساتھ کھینچ لیا، یہاں تک کہ اس کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل ہو گیا۔ بدتمیزی کی سزا تو دینی پڑے گی نہ مس ارشما، کالج میں تو میں فیل کر دیتا ہوں، مگر یہاں سزا کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ قاسم نے نہایت آہستگی سے اپنی داڑھی اس کے ریشمی گال پر رگڑی، جس کی کھردراہٹ نے ارشما کے پورے وجود میں ایک آگ سی لگا دی۔ اس نے محسوس کیا کہ قاسم کے ہاتھ اب اس کی کمر پر حق جتاتے ہوئے رقص کر رہے تھے۔ آج تمہارا یہ ہٹلر پروفیسر تمہیں بتائے گا کہ جس آگ سے تم کھیل رہی ہو وہ تمہیں جلا کر راکھ بھی کر سکتی ہے اور اپنا اسیر بھی بنا سکتی ہے۔ قاسم نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا تو ارشما کے منہ سے ایک دبی سی سسکی نکل گئی اور اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس رات قاسم نے اپنی باہوں کے اس حصار میں سے لیا جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ارشما کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جسے خروس سمجھتی تھی وہ اس کی محبت میں کتنا جنونی اور بے باک ہو سکتا ہے۔ ولیمے کی شام، حویلی کے وسیع چمن میں رنگ و نور کا سیلاب امڑ آیا تھا، جہاں شہر کے معززین اور کالج کا تقریباً تمام اسٹاف موجود تھا۔ ارشما گہرے فیروزی رنگ کے بھاری کامدار جوڑے میں ملبوس، سر پر دوپٹہ ٹکائے اسٹیج پر بیٹھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار ہجوم میں اس قامت کو تلاش کر رہی تھیں جس نے کل رات اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ کر زندگی کا سب سے کٹھن سبق سکھایا تھا۔ قاسم سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں تسبیح تھامے مہمانوں کی توازوں میں مصروف تھا، مگر اس کی عقابی نظریں لمحہ بھر کو بھی ارشما کے وجود سے غافل نہیں تھیں۔ جب وہ اسٹیج پر اس کے برابر آ کر بیٹھا تو ارشما کو اپنے برابر میں کسی دیکھتے ہوئے آتش فشاں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ قاسم نے نہایت نفاست سے اپنا ہاتھ ارشما کے ہاتھ پر رکھا جو کرسی کے ہینڈل پر دھرا تھا، اور انگلیاں اس کی ہتھیلی پر اس طرح پھیریں کہ ارشما کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو مسز قاسم؟ کل رات والی زبان کہاں گئی؟ قاسم نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر جو مہمانوں کے لیے تھی نہایت دھیمی اور بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ ارشما نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر قاسم کی گرفت فولادی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھا اور ارشما کا ہاتھ مزید سختی سے کھینچ لیا۔ چھوڑیں قاسم صاحب، سب دیکھ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کالج میں تو آپ شرافت کے مجسمے بنے پھرتے ہیں۔ ارشما نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، مگر اس کا چہرہ شرم سے تمتما اٹھا۔ قاسم نے ایک جاندار کہکا لگایا جو دور کھڑے مہمانوں کو ایک خوشگوار میاں بیوی کی گفتگو لگی، مگر ارشما جانتی تھی کہ یہ کہکا ایک شکاری کی جیت کا اعلان تھا۔ شرم اور شوہر، یہ دونوں لفظ ایک ساتھ اچھے نہیں لگتے ارشما۔ آج رات جب یہ ہجوم چھٹ جائے گا تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ شرافت کا نقاب اترنے کے بعد پروفیسر قاسم کتنا بے باک ہو سکتا ہے۔ قاسم نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا تو اس کی سانسوں کی تپش نے ارشما کے گال جھلسا دیے۔ عین اسی وقت کالج کی چند سہیلیاں اسٹیج کی طرف بڑھیں۔ ارشما نے فوراً نقاب اوڑھنے کی ناکام کوشش کی، مگر قاسم نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا اور فاتحانہ نظروں سے اپنی اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھا جو اپنی نئی میڈم کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ ارشما کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں قاسم ابھی سب کے سامنے ان کا رشتے واضح نہ کر دے، مگر قاسم نے صرف ایک معنی خیز نظر ارشما پر ڈالے جس کا مطلب صاف تھا کہ اب وہ اس کے قابو میں آ چکی ہے۔ ولیمے کی تھکن اور مہمانوں کی رخصتی کے بعد حویلی پر ایک پراسرار خاموشی طاری ہو گئی تھی، مگر ارشما کا دل کا شور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بھاری جیولری اتارنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آئینے میں اسے قاسم کا عکس نظر آیا۔ قاسم نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کرتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی تپش اور غصے کی آمیزش تھی جو ارشما کو مصلوب کر رہی تھی۔ تو مس ارشما، آج اسٹیج پر آپ بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھیں، کیا میرا ہاتھ پکڑنا آپ کو اتنا ناگوار گزرا؟ قاسم کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی اس کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے ارشما کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کندھوں پر
اپنے مضبوط ہاتھ رکھے جس سے ارشما کا پورا وجود سہم گیا۔ ارشما نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے کی ہمت کی، آپ کو تو بس موقع چاہیے مجھے نیچا دکھانے کا۔ سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ قاسم نے ایک جھٹکے سے ارشما کی کرسی اپنی طرف گھمائی اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ارشما کو قاسم کے سینے کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ثابت؟ میں صرف یہ ثابت کر رہا تھا کہ تم میری ملکیت ہو، چاہے وہ کالج کی راہداری ہو یا بند کمرہ۔ قاسم نے اس کی باتوں کی ایک لٹ کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے اسے تھوڑا سا کھینچا جس سے ارشما کا چہرہ اوپر کو اٹھا۔ اور یاد رکھنا ارشما، جو زبان تم نے آج اسٹیج پر چلانے کی کوشش کی ہے، اسے خاموش کرنا مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے۔ اس نے جھک کر ارشما کے لبوں کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں چھپی بے باکی اور حق جتانے کا انداز ارشما کے ہوش اڑا رہا تھا۔ آج رات کوئی بہانہ نہیں چلے گا، نہ ساڑی کے ہک کا اور نہ ہی تایا ابا کا۔ قاسم نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ ارشما نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا، مگر قاسم کی گرفت اب ایک جنونی شوہر کی تھی جو اپنی باغی بیوی کو مکمل طور پر تسخیر کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ شادی کے چند دن گزر گئے تھے اور حویلی کے اس کمرے میں اب خاموشی کی جگہ ارشما کی شرارتوں نے لے لی تھی۔ ارشما، جو فطرتاً ضدی اور نٹکھٹ تھی، قاسم جیسے سنجیدہ پروفیسر کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ کبھی اس کی قیمتی کتابوں میں پھول رکھ دیتی تو کبھی اس کے موبائل کا الارم آدھی رات کو لگا دیتی۔ رات کو بھی جب قاسم تھکا ہارا سونے کی کوشش کرتا، ارشما کبھی تکیہ چھین لیتی تو کبھی کمبل کھینچ کے اسے تنگ کرتی۔ ایک رات قاسم اپنی میز پر کالج کے پیپرز چیک کر رہا تھا کہ ارشما نے پیچھے سے آ کر اس کی کرسی کو زور سے گھمایا اور ہنستے ہوئے بھاگنے لگی۔ قاسم غضب جواب دے گیا۔ اس نے قلم میز پر پٹکا اور ایک ہی جس میں ارشما کو کمرے کے کونے میں جا دبوچا۔ بہت زیادہ پڑھ نکل آئے ہیں تمہارے ارشما، تمہیں لگتا ہے کہ میری خاموشی میری کمزوری ہے؟ قاسم کی آواز میں وہ مخصوص بھاری پن تھا جو ارشما کے کہکوں کو نگل گیا۔ اس نے ارشما کو دیوار سے لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار پر پیوست کر دیے۔ قاسم کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ارشما کو اس کی آنکھوں میں تیرتا ہوا جنون صاف نظر آ رہا تھا۔ ارشما نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں، مگر قاسم نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آج تم نے حد پار کی ہے، اب اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ قاسم نے دھیمے لہجے میں کہا اور آہستہ سے اس کے گال پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ ارشما کا پورا وجود جیسے برف کی طرح پگھلنے لگا۔ وہ لمس اتنا تیکھا اور گہرا تھا کہ ارشما کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی اور وہ پہلی بار قاسم کے مردانہ وجاہت سے اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ قاسم نے اسے اپنے وجود کے حصار میں اس طرح بھینچ لیا کہ ارشما کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے لمس کی تپش ارشما کے حواسوں پر چھا گئی اور وہ خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ قاسم نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ کل کالج میں ذرا سنبھل کر رہنا، کیونکہ تمہارے چہرے کی یہ رنگت تمہارے سارے راز فاش کر دے گی۔ اگلی صبح کالج کی راہداری میں ارشما اپنے اسی پرانے انداز میں سہیلیوں کے درمیان کھڑی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ پہلی والی شرارت مفقود تھی۔ اس نے میک اپ سے اپنے گالوں اور گردن کے نشان چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن اس کی سہیلیاں تو جیسے موقع کی تلاش میں تھیں۔ ارے ارشما، آج تو تم بڑی تھکی تھکی لگ رہی ہو، اور یہ گردن پر سکارف کیوں لپیٹا ہوا ہے اتنی گرمی میں؟ اس کی ایک سہیلی نے چھیڑا تو ارشما کا رنگ فوراً سرخ ہو گیا۔ کچھ نہیں یار، بس وہ مجھے مچھر نے کاٹ لیا تھا، ارشما نے جھوٹ بولا۔ مگر اسی وقت سامنے سے پروفیسر قاسم اپنی کڑک سفید شرٹ میں ملبوس، ہاتھ میں ڈائری پکڑے برآمد ہوئے۔ اس کی نظر سیدھی ارشما پر پڑی اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ارشما نے جیسے ہی ان کی گردن پر وہ لو بائٹ کا نشان دیکھا تو کل رات کی کشمکش کا نتیجہ تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کی طرف مڑ کر وہی بات دہرائی جس سے سارا ہنگامہ شروع ہونا تھا۔ تم لوگوں نے دیکھا؟ ہٹلر پروفیسر کی گردن پر نشان
لگتا ہے بیچاری بیوی کو رات بھر سونے نہیں دیتے۔ ارشما یہ کہہ کر تو ہنس دی، مگر اسے معلوم تھا کہ قاسم نے اس کی بات سن لی اور اب وہ واپسی پر اس کا کتنا برا حال کرنے والا ہے۔ کالج کی قدیم لائبریری کے آخری گوشے میں، جہاں کتابوں کی بو اور خاموشی کا راج تھا، ارشما ایک موٹی سی کتاب کے پیچھے چھپ کر اپنی سہیلیوں کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ تم نے دیکھا تھا نا ان کا چہرہ؟ جب میں نے یہ بات کہی تو پروفیسر قاسم کے کان تک سرخ ہو گئے تھے۔ ارشما نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ شیخی بگاڑی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ لائبریری کی دوسری طرف لگی اونچی الماریوں کے پیچھے سے کوئی خاموشی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اچانک اس کی سہیلیاں کسی کام کا بہانہ بنا کر وہاں سے کھسک لیں اور ارشما اکیلی رہ گئی۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر جانے کی کوشش کی، ایک قوی ہیکل وجود نے اس کا راستہ روک لیا۔ سامنے پروفیسر قاسم کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی وہ چمک تھی جو ارشما کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ بہت زیادہ چلنے لگی ہے تمہاری زبان، ارشما۔ لگتا ہے رات کی سزا کافی نہیں تھی۔ قاسم کی آواز لائبریری کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ قاسم نے ارشما کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگا کے الماری کے درمیان بنے تنگ سے کونے میں دھکیل دیا۔ ارشما کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ قاسم نے اپنے دونوں ہاتھ الماری پر ٹکا کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لیا۔ یہاں کوئی نہیں ارشما، نہ تمہاری سہیلیاں، نہ ہی تایا ابا۔ یہاں صرف میں ہوں اور میری وہ بیوی ہے جو سب کے سامنے میری تذلیل کرنا اپنا حق سمجھتی ہے۔ قاسم نے اس کے چہرے کے اس قدر قریب ہو کر کہا کہ اس کے گرم سانس ارشما کے لبوں کو چھونے لگے۔ ارشما نے گھبرا کر اپنی کتاب اپنے سینے سے لگا لی۔ چھوڑیں مجھے سر، کوئی آ جائے گا، یہ کالج ہے، اس نے لرزتی آواز میں منت کی۔ مگر قاسم کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اس نے جھک کر ارشما کے کان کے پاس وہی لرزہ خیز سرگوشی کی۔ کل رات میں نے تمہیں صرف وارننگ دی تھی، مگر آج میں تمہیں وہ نشان دوں گا جسے چھپانے کے لیے تمہیں یہ اسکارف بھی چھوٹا لگے گا۔ قاسم نے ارشما کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اپنی داڑھی کی کھودراہٹ اس کی نازک گردن پر محسوس کرائی۔ ارشما کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں اور اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ لائبریری کے سنسان کونے میں قاسم کا لمس ارشما کے وجود میں ایک عجیب سی آگ بھڑکا رہا تھا۔ وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا، مگر اس کے لمس میں چھپا جنون اسے کچھ اور ہی احساس دلا رہا تھا۔ قاسم نے اس کے گال پر ایک اور گہرا اور تشنہ بوسہ دیا اور پھر رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف خوف نہیں بلکہ ایک تسلیم شدہ چاہت بھی تھی۔ یاد رکھنا ارشما، پروفیسر قاسم کی بیوی ہونا کوئی کھیل نہیں۔ آج رات میں تمہیں بتاؤں گا کہ ماں بننے کی جو بات میں نے کی تھی، اسے میں کتنا سنجیدہ لیتا ہوں۔ قاسم نے اسے چھوڑنے سے پہلے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے کھینچا اور ایک فاتحانہ نظر ڈال کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ ارشما وہیں دیوار سے لگی ہانپتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مرد کے سحر سے کیسے نکلے گی۔ کالج سے واپسی کا سفر ارشما کے لیے کچھ مقتل کی طرح جانا جیسا تھا۔ قاسم گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا جو بار بار ارشما کے وجود سے ٹکرا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی پہنچے، قاسم نے ارشما کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ قاسم صاحب چھوڑیں مجھے، سب دیکھ رہے ہیں، ملازم کیا سوچیں گے؟ ارشما نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر قاسم کے قدموں کی چاپ اور اس کی گرفت کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ آج کسی رعایت کے موڈ میں نہیں ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی قاسم نے زور سے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور ارشما کو بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ ارشما بیڈ کے کھردرے تانے بانے پر گری اور سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ قاسم نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور گھڑی اتارتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کالج کی راہداریوں میں میری مردانگی کے قصے سنانے کا؟ آج تمہاری یہ زبان میں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ قاسم کی آواز میں وہ جنونی گرج تھی جو ارشما نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے جھک کر ارشما کے دونوں کندھے دبوچے اور اسے بستر پر لٹا کر خود اس کے اوپر ایک بھاری سائے کی طرح چھا گیا۔ ارشما نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے، مگر قاسم نے ایک ہی جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھ سر کے اوپر بیڈ کی پشت سے جکڑ لیے۔ تمہیں کیا لگا ارشما کہ تم میری خاموشی کا فائدہ اٹھا کر سب کے سامنے میرا مذاق اڑاؤ گی اور میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ قاسم نے اس کے چہرے کے اس قدر قریب ہو کر کہا کہ اس کی گرم سانس ارشما کے ماتھے پر پسینے کی صورت میں نمودار ہونے لگیں۔ اس نے ارشما کی گردن پر بندھا ہوا وہ اسکارف ایک جھٹکے سے کھول کر
دور پھینکا جس کے نیچے کل رات کے مدھم نشان اب بھی گواہی دے رہے تھے۔ قاسم کی نظریں ان نشانات پر جم گئیں اور اس کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ ابھری۔ آج میں تمہیں وہ نشان دوں گا کہ کل تم کالج جانے کے قابل ہی نہیں رہو گی اور پھر پورا ہفتہ تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ اس نے جھک کر ارشما کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے کھینچا تو ارشما کے منہ سے ایک دبی سی سسکی نکلی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لیں۔ قاسم کا لمس سزا سے بڑھ کر ایک تشنہ مرد کا وہ جنون تھا جو اپنی بیوی کو مکمل طور پر فتح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ارشما کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں بے دردی سے جکڑا اور اس کے لبوں کے قریب بالکل آ کر رک گیا۔ بولو ارشما، اب کیوں خاموش ہو؟ اب کیوں نہیں بتاتی کہ تمہارا شوہر تمہیں رات بھر سونے نہیں دیتا؟ قاسم کی سرگوشی ارشما کے حواسوں پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ارشما نے لرزتے ہوئے لبوں سے کچھ کہنا چاہا مگر قاسم نے اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھ کر اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس رات حویلی کا وہ بند کمرہ قاسم کے اس جنون کا گواہ تھا جس نے ارشما کی تمام بغاوت کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ ارشما کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس ہٹلر پروفیسر سے ڈرتی تھی وہ اس کی محبت اور غصے کے درمیان ایک ایسی آگ ہے جس میں وہ اب پوری طرح جل چکی ہے۔ قاسم نے اسے چھوڑنے سے پہلے اس کے ماتھے پر ایک گہرا بوسہ دیا اور اسے اپنے احسار میں اس طرح بھینچ لیا کہ ارشما کو اپنی دھڑکنیں اس کے سینے میں سنائی دینے لگیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے اس کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو ارشما کی آنکھیں بوجھل پن سے کھلیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو پورے وجود میں ایک میٹھی سی تھکن اور کسک محسوس ہوئی جس نے اسے دوبارہ بستر پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ اس رات کا وہ سارا منظر یاد آیا جب قاسم نے ایک جنونی عاشق کی طرح اس کی ہر مخالفت کو اپنے لمس سے مٹایا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنی گردن پر پڑے ان گہرے نشانات کو دیکھا تو شرم سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ قاسم نے اپنا چیلنج پورا کر دیا تھا۔ وہ نشان اتنے واضح تھے کہ کوئی بھی اسکارف نہیں چھپا سکتا تھا انہیں۔ قاسم پہلے ہی تیار ہو کر آئینے کے سامنے اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی جیسے اس نے کوئی بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ کیا ہوا ارشما؟ آج کالج جانے کی تیاری نہیں کرنی؟ تمہاری سہیلیاں انتظار کر رہی ہوں گی کہ آج تم پروفیسر قاسم کے بارے میں کیا نیا قصہ سناتی ہو۔ قاسم نے آئینے سے ہی اس کا عکس دیکھتے ہوئے طنزیہ مگر شوخ لہجے میں کہا۔ ارشما نے کمبل خود پر مزید تان لیا اور تکیے میں منہ چھپا کر دبی آواز میں بولی، میں کہیں نہیں جا رہی۔ آپ نے میرا حشر دیکھ لیا ہے۔ میں کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں چھوڑی آپ نے۔ قاسم نے ایک جاندار کہکا لگایا اور بیڈ کے قریب آ کر اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو پیچھے ہٹایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج سے ایک ہفتے تک تم اسی کمرے میں میری قید میں ہو جیسا کہ میں نے کہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو ارشما کا دل زور سے دھڑکا۔ قاسم کے جانے کے بعد ارشما سارا دن کمرے میں اکیلی رہی مگر دوپہر کے وقت حویلی کے بڑے گیٹ پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ ارشما نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ گاڑی سے کوئی اور نہیں بلکہ عائشہ اتر رہی تھی، وہی بڑی بہن جس کے بھاگ جانے کی وجہ سے ارشما کی زندگی بدل گئی تھی۔ عائشہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ زاروں کے زار رو رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا دھوکہ کھا کر واپس لوٹی ہو۔ ارشما تیزی سے نیچے بھاگی جہاں لاؤنج میں تایا ابو اور اس کے والد غصے سے عائشہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عائشہ نے جیسے ہی ارشما کو دیکھا وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ ارشما، مجھے معاف کر دو، وہ شخص دھوکے باز تھا، وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں قاسم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں اپنا حق واپس لینے آئی ہوں۔ عائشہ کے ان الفاظ نے ارشما کے سینے میں ایک خنجر سا گھونپ دیا۔ اسے لگا جیسے اس کا بسایا ہوا چھوٹا سا گھر اجڑنے والا ہے۔ اسی وقت قاسم کالج سے واپس آ گیا۔ اس نے جیسے ہی عائشہ کو حویلی میں دیکھا اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ عائشہ بھاگ کر قاسم کے پیروں میں گر گئی۔ قاسم، مجھے معاف کر دیں، میں بہک گئی تھی، میں آپ کی دلہن تھی، مجھے اپنی زندگی میں واپس جگہ دے دیں۔ ارشما ساکت کھڑی قاسم کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں قاسم اپنی پرانی محبت کی خاطر اسے ٹھکرا نہ دے۔ قاسم نے ایک سرد نظر عائشہ پر ڈالی اور پھر اس کا ہاتھ جھٹک کر ارشما کی طرف بڑھا۔ اس نے سب کے سامنے ارشما کی کمر میں ہاتھ ڈال کر
اسے اپنے ساتھ لگایا اور عائشہ سے مخاطب ہوا، تمہارا حق؟ تم نے اپنا حق اسی دن کھو دیا تھا جب تم اس گھر کی عزت مٹی میں ملا کر بھاگی تھیں۔ اب اس گھر کی اور میری زندگی کی واحد مالکن ارشما ہے۔ عائشہ کا چہرہ قاسم کے دو ٹوک جواب پر فک ہو گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ شخص جو کبھی اس کے پیچھے پاگل تھا اب ارشما کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن قاسم، یہ شادی تو صرف ایک مجبوری تھی، تم اس بچی کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتے ہو؟ اسے تو ابھی دنیا کی سمجھ بھی نہیں ہے۔ عائشہ نے تڑپ کر آخری وار کیا، مگر قاسم کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جس نے ارشما کے دل کو سکون بخشا۔ جسے تم بچی کہہ رہی ہو وہ میری اب شریک حیات ہے، اور اس نے اس گھر کی لاج تب رکھی جب تم اسے نیلام کر رہی تھیں۔ قاسم نے ارشما کا ہاتھ تھام کر اسے سب کے سامنے اپنے ساتھ لگایا اور تایا ابا کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ تایا ابا، عائشہ اس گھر کی بیٹی ہے، اسے یہاں رہنے کا پورا حق ہے، لیکن میری زندگی میں اس کی جگہ اب کبھی نہیں بن سکتی۔ یہ کہہ کر قاسم ارشما کو لے کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے لاؤنج میں عائشہ کی سسکیاں اور بڑوں کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی قاسم نے ارشما کو دیوار سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب بھی خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ تمہیں کیا لگا ارشما کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ قاسم کی آواز میں وہ مخصوص بھاری پن تھا جو ارشما کو ہمیشہ اپنے سحر میں لے لیتا تھا۔ ارشما نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ آپ کی پہلی محبت تھی قاسم صاحب، اور میں تو بس ایک بدلے میں ملی ہوئی بیوی ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں… ارشما کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی قاسم نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گہرا تنگ کر لیا۔ محبت وہ نہیں ہوتی جو مشکل وقت میں پیٹھ دکھا جائے، اور محبت وہ ہے جو خاموشی سے ہر ستم سہ کر بھی نبھائی جائے، اور تم نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ قاسم نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا جس کی تپش ارشما کے روح تک اتر گئی۔ اسی رات جب حویلی کے سب چراغ بجھ چکے تھے، عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے ارشما اور قاسم کی بڑھتی ہوئی قربت کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ ارشما کو قاسم کی نظروں میں گرا دے تو قاسم دوبارہ اس کا ہو جائے گا۔ اس نے چپکے سے قاسم کے اسٹڈی روم میں جا کر اس کے لیپ ٹاپ سے کچھ ضروری فائل ڈیلیٹ کر دیں اور ارشما کا ایک ایسا خط وہاں رکھ دیا جو اس نے شادی سے پہلے اپنے ایک کزن کو لکھا تھا۔ اگلی صبح جب قاسم نے اپنی فائلز غائب دیکھیں اور وہ خط اس کے ہاتھ لگا تو پورے کمرے میں اس کے غصے کی گرج سنائی دی۔ ارشما، یہ سب کیا ہے؟ قاسم نے وہ خط ارشما کے چہرے پہ دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی تھی۔ ارشما ہکا بکا کھڑی اس خط کو دیکھ رہی تھی جو برسوں پرانا تھا، مگر قاسم کی غیرت اور غصہ اس وقت کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ تم اب بھی اس شخص سے رابطے میں ہو؟ قاسم نے ارشما کا بازو پکڑ کے اسے جھٹکا دیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ارشما کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ قاسم کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا، اس کی رگیں تن گئیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بولو ارشما، خاموش کیوں ہو؟ کیا اس لیے کہ تمہاری سچائی پکڑی گئی؟ اس نے ارشما کا شانہ پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا۔ ارشما کی کمر دیوار سے جا ٹکرائی اور اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ قاسم صاحب، میری بات تو سنیں۔ یہ خط تب کا ہے جب میرا آپ سے رشتہ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ یہ بچپنے کی نادانی تھی۔ ارشما نے روتے ہوئے صفائی دینی چاہی، مگر قاسم اس وقت اسی منطق کو سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ نادانی؟ اور میرے لیپ ٹاپ سے کالج کی وہ اہم فائلز اس نے ڈیلیٹ کی جن پر میری پوری ریپوٹیشن ٹکی تھی، کیا وہ بھی بچپنے کی نادانی تھی؟ قاسم نے میز پر رکھا گلدان دیوار پر دے مارا جس کے ٹکڑے ارشما کے پاؤں کے پاس بکھر گئے۔ ارشما ساکت کھڑی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فائلز کا یہ چکر ہے، مگر دور کھڑی عائشہ دروازے کی اور سے یہ سارا منظر دیکھ کر فاتحانہ مسکرا رہی تھی۔ قاسم نے غصے میں ارشما کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ تمہیں لگا تھا کہ تم اپنی معصومیت کے پیچھے اپنا ماضی چھپا لو گی؟ آج سے تم اس کمرے میں قید ہو۔ جب تک میں اس غداری کا فیصلہ نہیں کر لیتا تم باہر قدم نہیں رکھو گی۔
کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا اور ارشما وہیں قالین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ سارا دن گزر گیا، نہ کسی نے اسے پانی پوچھا، نہ ہی قاسم واپس آیا۔ رات کے پچھلے پہر جب قاسم شرابور حالت میں کمرے میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ کسی بھنبھڑے ہوئے شیر کی طرح تھا۔ اس نے لائٹ آن نہیں کی، صرف چاند کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ارشما بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر قاسم کی وحشت مزید بڑھ گئی۔ اس نے ارشما کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ بہت ناز ہے نا تمہیں اپنے اس سراپے پر جس کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنایا تھا۔ آج میں تمہارا وہ سارا غرور خاک میں ملا دوں گا۔ قاسم نے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑیں جن میں غصے اور تشنا انتقام کی بو تھی۔ ارشما نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر قاسم کی گرفت آج پہلے سے کہیں زیادہ ظالمانہ اور بے باک تھی۔ اس نے ارشما کے لبوں کو اپنے دانتوں تلے دبا لیا جیسے وہ اس کی خاموشی کو ہمیشہ کے لیے نگل جانا چاہتا ہو۔ ارشما کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں۔ قاسم نے اس کے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے کثرتی وجود کے نیچے دبا لیا۔ تمہارا جسم میرا ہے ارشما، چاہے تم کسی اور کے خواب دیکھو یا نہ دیکھو۔ پروفیسر قاسم اپنی ملکیت بانٹنا نہیں جانتا۔ اس نے اس کی گردن پر ایسے نشان چھوڑے جو سزا اور جنون کا امتزاج تھے۔ ارشما کا دم گھٹنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس مرد کے حصار میں ٹوٹ رہی ہے مگر عین اسی لمحے اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اس کا سر چکرانے لگا اور اسے اُبکائیاں آنے لگیں۔ قاسم جو جنون کی انتہا پر تھا ارشما کی حالت دیکھ کر اچانک ایک دم رک گیا۔ ارشما کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ قاسم کا غصہ لمحوں میں خوف میں بدل گیا۔ اس نے ارشما کو ہلا کر پکارا، ارشما، ارشما آنکھیں کھولو، میں مذاق نہیں کر رہا۔ قاسم کا جنون لمحوں میں پچھتاوے میں بدل گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ارشما کو باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ ارشما ہوش میں آؤ، میں معافی مانگتا ہوں، میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے مگر ارشما کی آنکھیں بند اور چہرہ زرد پڑا تھا اس کے گناہوں کی گواہی دے رہا تھا۔ قاسم نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا جو حویلی کی پرانی فیملی ڈاکٹر تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جب ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو پروفیسر صاحب، آپ غصہ تھوڑا کم کیا کریں، آپ کی اہلیہ امید سے ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ قاسم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے وہ الفاظ یاد آئے جو اس نے مذاق میں کالج کی راہداری میں کہے تھے۔ اللہ نے آج ان لفظوں کو حقیقت بنا دیا تھا۔ قاسم نے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا ارشما ہوش میں آ چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ قاسم اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا کر کہنے لگا کہ ارشما مجھے معاف کر دو، میں نے شک کر کے اپنی ہی جان کو دکھ دیا۔ اللہ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دے دی اور میں… ارشما نے کمزوری سے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا۔ کاش آپ مجھ پر بھروسہ کرتے قاسم صاحب۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور طیبہ کے ساتھ روتی ہوئی عائشہ داخل ہوئی۔ عائشہ نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ فائلز اس نے ڈیلیٹ کی تھیں اور وہ خط بھی پرانا تھا جو اس نے ارشما کی دراز سے چوری کیا تھا۔ طیبہ نے عائشہ کو ہمیشہ کے لیے شہر سے باہر ہاسٹل بھیجنے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ارشما کی پاک دامنی سب پر واضح ہو چکی تھی۔ کچھ ماہ بعد حویلی کا وہی کمرہ بچوں کے کھلونوں اور خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ قاسم جو کبھی ہٹلر پروفیسر کہلاتا تھا اب اپنی بیوی کے سامنے موم ہو چکا تھا۔ وہ کالج سے سیدھا گھر آتا اور ارشما کے آرام کا خاص خیال رکھتا۔ ایک شام جب ارشما بالکنی میں کھڑی تھی، قاسم کے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں ان کی آنے والی زندگی دھڑک رہی تھی۔ پتہ ہے ارشما، کالج میں آج بھی سب وہی باتیں کرتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کی گردن پر نشان اب نظر نہیں آتے۔ قاسم نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ارشما نے ہنستے ہوئے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، کیونکہ اب ان کی بیوی نہیں
جگاتی انہیں، بلکہ اب ہم دونوں مل کر اپنی ننھی جان کا انتظار کرتے ہیں۔ قاسم نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے دل سے لگا لیا۔ ان کی ادھوری کہانی اب ایک خوبصورت اور مکمل رشتے میں بدل چکی تھی، جہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔